فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں منظر اس طرح کا ہوگا کہ نبی پاک ہمارے آگے آگے چلیں گے اور ہمیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناتے جائیں گے، اور جب حضور یہ خوشخبریاں سنائیں گے تو حضور کے لبھائے مبارکہ سے پھول گریں گے اور ہم ان کو اٹھاتے جائیں گے۔ فرماتے ہیں خود تو وہ تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے، خود روئیں گے لیکن ہمیں ہنسا دیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور کیا ذوق بیان کیا، فرمانے لگے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب تک سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو سراپا دلیل بنا کے بھیجا۔ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس بھی اپنی نبوت کے دلائل کے طور پر بے شمار معجزات تھے، اور حضور کریم علیہ السلام کے تو پورے وجود کو ہی اللہ نے معجزہ بنایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں، حضور کے رسالت کے مستحکم دلائل جگہ جگہ آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا وہ حضور کا کردار ہے، سیرت ہے، عمل ہے، حضور کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تبلیغ کے 3 دور ہیں۔ ایک تو حضور نے اپنے قول سے تبلیغ فرمائی، وہ 40 سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی۔ اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالواسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے۔ امت کے علماء، مشائخ، مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو دراصل یہ بھی تبلیغ رسول پاک علیہ السلام ہی کی تبلیغ۔ اور ایک حضور کی تبلیغ کا دور ہے، حضور کی پیدائش سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک۔ اس دوران نبی پاک نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے کردار سے فرمائی۔ عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا میلا کچیلا گدلا ہو چکا تھا، جس کے اندر سراسر مادہ پرستی کا زور تھا، جس کے اندر لوگ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جس کے اندر جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا اتنا زیادہ لٹیرا بن جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے 40 سال گزارے، اور اس طرح گزارے کہ جو بیگانے بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا، یہ قرآن مجید کے لفظ ہے، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے بیچ عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ وہ تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں نا، جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا، 2 میرے بیٹے ہو گئے، ایک میری یہ نسبی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد۔ تو کہتی ہیں جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ، اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر، عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے، اور
बड़े अहम लोगों को शऊर हुजूर ने अता फरमाए। वो उस जमात का फ़ैसला था कि हम सारे जवान, सारे बड़े लोग मिलेंगे। ये हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले की बात है। हम बड़े लोग मिलेंगे, किसी बड़े को किसी छोटे पर जुल्म नहीं करने देंगे, किसी आदमी को किसी गरीब का हक नहीं खाने देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना अपने किरदार से, अपने अमल से, और आपका जो अमल होता है ना वो असल होता है। एक होता है आप कोई बात करते हैं और एक होता है कि आप कोई अमल करते हैं। आप जब अमल करते हैं तो अमल के ज़रिए भी लोगों तक बात पहुंचती है कि दरअसल आपका उठना बैठना चलना फिरना क्या है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का उठना भी एक नबी का, बैठना भी एक नबी का, बात करना भी एक नबी का, मामलाते ज़िंदगी करना भी एक नबी का, लेन देन करना भी एक नबी का। एक शख्स कहते हैं मैंने ऐलान नबुव्वत से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम से कुछ चीज़ ख़रीदी थी और मैंने अर्ज़ किया था आप यहाँ तशरीफ़ रखें, मैं पैसे लेके आता हूँ। मैं 3 दिन के बाद आया। देखो ये बात करनी कितनी आसान है, बोलनी कितनी आसान है, पर 3 दिन यहाँ मेरे भाई को किसी शख्स को 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ जाए तो लोग कहते हैं अल इंतज़ार व अशद्दु मिनल क़त्ल। ये तो कत्ल से ज़्यादा तकलीफ़ वाला मामला है, मुंतज़िर रहना किसी का। कहते 3 दिन के बाद में आया तो मेरे रसूल करीम वहीं तशरीफ़ फरमाया। बस इतना फरमाया यार तुमने मुझे बड़ी तकलीफ़ में डाल दिया, 3 दिन हो गए यहाँ रुके हुए। तो हुजूर ने अपने किरदार को, अपने अमल को, अपने मामलात को सबसे पहले अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर पेश किया। किसी ने क्या खूब कहा था कि जो तेरी जान के दुश्मन हैं वो भी कहते हैं, वो जो तेरी जान के दुश्मन है, बज़ाहिर तो आए हैं ना हिजरत की रात जान लेने, लेकिन अमानतें हुजूर के घर में रखी हुई हैं, अमानतें काशाना नूर पे पड़ी हैं। वो जो तेरी जान के दुश्मन है वो भी कहते हैं कि अमीन तू है और सदाकत की आबरू तू है। अमीन भी तू है, सदाकत की आबरू तू है।